یہ ایک ہفتہ زبیر روز مہا کے ہسپتال موجود ہوتا، کبھی خود کو زخمی کر لیتا تو کبھی داؤد کی ٹھکائی کر کے اس کو لے جاتا۔ مہا کو اندازہ تھا کہ زبیر یہ سب جان بوجھ کے کر رہا ہے، کیونکہ مہا نے زبیر کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی محسوس کر لی تھی، اور اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ زبیر کی نظروں میں صرف پسندیدگی نہیں بلکہ احترام بھی ہے۔ اللہ نے عورت کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے اوپر اٹھنے والی نظر کو پہچان لیتی ہے کہ ان نظروں میں حوص ہے، محبت ہے اور احترام۔ آج بھی زبیر داؤد کو لیے ہسپتال میں موجود تھا اور مہا داؤد کے سر پر پٹی باندھ رہی تھی۔ ویسے ڈاکٹر یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گا؟ زبیر نے مہا سے مسکرا کر پوچھا تو داؤد نے منہ بسرا، مجھے مار مار کے بیکاری بنا دے، اور دیکھے ذرا کیسے مسکرا کر بات کر رہے ہیں اس چڑیل سے، بھائی کا ذرا تو خیال ہو۔ داؤد بس سوچ سکا، بولنے کی ہمت جو نہیں تھی، آپ نے ان کو بالکل بھی ٹھیک طریقے سے نہیں مارا۔ مجھے تو حیرت ہے، گینگسٹر کی ہٹ اتنی کمزور کہ سر بھی نہ پھاڑ سکے، ایول مجھے اسٹریچرز پہ لگانے پڑے۔ یو نیڈ ٹریننگ مسٹر افریدی، مہا نے کہتے ہی داؤد کی پٹی کیا کمرے سے نکلی۔ پیچھے سے زبیر اور داؤد ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ابے اسے کیسے پتہ چلا یہ سب آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں بھائی؟ داؤد نے حیرت سے کہا، اسے کیا ہوتا ہے، بھابھی ہے تیری، عزت سے بلا۔ زبیر داؤد کو گھورتا مہا کے پیچھے بھاگا۔ مہا بھائی تو گئے کام سے، ہائے کیا چیز ہے یہ محبت بھی، انسان کو کسی لائق نہیں چھوڑتی، انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ داؤد نے سوچتی ہوئے جھرجھلی لی، اللہ مجھے اس مرض سے بچائے۔ داؤد نے کہتی کانوں کو ہاتھ لگایا اور پھر حرکت پر خود ہی ہنس پڑا، مگر ہنسنے سے اس کو تکلیف ہوئی تو پھر مہا کو کوسنے لگا جس کے لیے زبیر یہ سب کر رہا تھا۔ ڈاکٹر مہا، آپ نے جو اندر کہا اس سب کا مطلب جان سکتا ہوں؟ زبیر نے مہا کے پیچھے آتے ہوئے کہا۔ نہیں جانتی میں مسٹر خان، آپ اناڑی ہونے کے ساتھ ساتھ بیوقوف بھی ہیں جو اتنی صاف سی بات بھی نہیں سمجھ سکے۔ مہا نے ہنستے ہوئے کہا، او ہیلو مس مہا، آپ اب کچھ زیادہ ہی بول رہی ہیں، نہ تو میں اناڑی ہوں نہ ہی بیوقوف۔ بتاؤ کس کی کھوپڑی کھولنی ہے، ابھی 2 منٹ نہیں لگاؤں گا، بھائی ہے وہ میرا، اب کیا اس کو جان سے مار دوں میں؟ اب کہ زبیر نے چڑھ کے کہا تو مہا کا قہقہ بلند ہوا۔ زبیر تو مہا کی ہنسی میں ہی کھو سا گیا، اس سانولے سے رنگ کی لڑکی اس پر کیا غضب ڈھاتی ہے، وہ ایک ہینڈسم مرد اس سانولے سے پر دل بہار بیٹھا۔ چلیے آئیے، مانا تو صحیح آپ جان بوجھ کے خود کر رہے ہیں۔ مہا کی بات پر داؤد ہڑبڑایا، آخر پکڑا جو گیا تھا۔ اوف ٹھیک ہے میڈم، مان لیا، اب کیا کرتا، آپ نے ہی تو کہا تھا یہ ہسپتال ہے، میں تو روز روز یوں ہی نہیں آ سکتا، تو بقول آپ کے میں گینگسٹر ہوں تو یہی حل ملا مجھے، مار پیٹ کے سوا میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ زبیر نے دانتوں کی نمائش کی تو مہا ہنستے وہاں سے چلی گئی اور زبیر بس اس کو دیکھتا رہا۔ بس کرو بھائی، چلی گئی بھابھی، قسم سے انتہائی تھڑکی لگ رہے ہو، کیا اندھوں کی طرح دیکھ رہے ہو؟ داؤد نے ہنستے ہوئے کہا تو زبیر نے داؤد کو گھوری دکھائی، اس طرح نہ دیکھیں، ایک تو مارتے ہیں اوپر سے گھورتے ہیں، دیکھنا اب آپ کی شکایت حجاب کو لگاؤں گا۔ داؤد نے منہ پھیلا لی۔ اس وقت داؤد اس قدر وجیہہ لگ رہا تھا کہ لڑکیاں ہسپتال کے کوریڈور میں سے رک رک کر دیکھ رہی تھی اور کمنٹ پاس کر رہی تھی، ہاں ہاں چل ڈرامے باز نکلتے ہیں، کہیں حسیناؤں کی نظر نہ لگ جائے میرے بھائی کو۔ زبیر نے ہنس کر داؤد کی گردن پہ ہاتھ ڈالا، دونوں ہسپتال سے نکل گئے۔ زویا پہلے بھی آپ کی کمپلین آئی اور آج پھر فائقہ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا ہے، کیا یہ سچ ہے زویا؟ اگر سچ ہے تو یہ سب آپ نے کیوں کیا؟ مجھے بنا کسی چنچنا کے جواب دیں۔ پرنسپل نے زویا کو آفس بلایا اور صبح کے واقعے کے بارے میں پوچھا جو یقیناً وارڈن نے پرنسپل کو زویا کے نام کے ساتھ بتایا تھا۔ میڈم، میں نے پہلے بھی وارڈن میڈم کو کہا تھا، جب میرے خلاف ثبوت ہی نہیں ہے تو مجھے کیسے مجھ پہ ایسا الزام لگا سکتی ہیں؟ کبھی میں نے کچھ کر دیا، کبھی کچھ، مجھے تو لگتا ہے کوئی پرسنل ایشو ہے ان کو میرے ساتھ، اور میرے ساتھ ہر وقت ایسا ہی کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا بگاڑا ہے میں نے ان کا جو یہ سب کرتی ہیں میرے ساتھ۔ زویا نے اب کے بعد رونا شروع کر دیا تو پرنسپل ہڑبڑا کے اٹھی اور زویا کے پاس ہی، بیٹا ایسے نہیں کہتے، کیوں رہ رہی ہیں آپ، ایسا کچھ نہیں ہے، شہناز کو کیا مسئلہ ہوگا آپ سے؟ پرنسپل نے سمجھانا چاہا، نہیں میم ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی کرتی ہیں میرے ساتھ، آپ کو نہیں پتا وہ فائقہ میرا مذاق اڑاتی ہے، ایک دن غلطی سے میرے بال چہرے سے ہٹ گئے تو ہنس کر مجھے سب کے سامنے چڑیل کہنے لگی، پھر مجھے لاوارث کہنے لگی، سب لڑکیاں مجھ پر ہنس رہی تھی، مگر وارڈن بیگم نے اسے کچھ نہیں کہا بلکہ مجھے ہی ڈانٹنا کہ میں اپنا چہرہ چھپا کر رکھا کروں، بچیاں ڈر جاتی ہیں مجھے دیکھ، اور وہ فائقہ اف بھی کر دے تو وارڈن میڈم بھاگی بھاگی مجھ پر الزام لگانے آ جاتی ہیں، کہا میں نے تو کچھ کہہ ہوگا۔ اب تو زویا کی ہچکی بن گئی، بچے ایسا نہیں سوچتے، آئی نو آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی، جو آپ کلاس اٹینڈ کرو، اب کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا نہ مذاق اڑائے گا۔ پرنسپل نے زویا کو اپنے ساتھ لگا اس کے آنسو صاف کر کے جانے کو کہا۔ زویا باہر آئی تو وارڈن میڈم نے زویا کو شیطانی مسکراہٹ سے دیکھا، زویا وارڈن اگنور کرتی ثانیہ کے پاس گئی، وارڈن آفس میں جا گھسی۔ اوئے کیا کہا پرنسپل نے؟ ثانیہ تجسس سے پوچھا۔ کیا کہنا تھا یار، میں نے سب سچ بتا دیا، میں بھی کسی کا
उधार नहीं रखती, बस आंखों निकल पड़े तो प्रिंसिपल को भी यकीन है। आजकल तो बिना आंच के कोई किसी पर यकीन ही नहीं करता। क्या जमाना आ गया। जोया ने पापे कुटनियों की तरह कानों को हाथ लगा तो सानिया के कहका छूटा। और ड्रामा क्वीन, चल अब क्लास में शराबी दागे होंगे। सानिया ने जोया के गोश गुजार किया तो जोया का मुंह बना। दोनों ने क्लास की तरफ कदम बढ़ाए। मिस शहनाज, आप अपना मुकाम देख, अपने काम देखें। आप ये तरफ देख कर आपको रखा गया। सोचा था बच्चियों को अपनी बेटियों की तरह ट्रीट करें, मगर आप कैसी माँ है जो अपनी बेटी को उसकी कमी का एहसास दिलाएं, उसको महसूस करें कि वो लावारिस है, उसका कोई नहीं, वो बदसूरत है, उसकी दिल आज़ारी करें। प्रिंसिपल तो गया फट पड़ी। सॉरी मैडम, आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं जरा से माफ़ी भी मांग लूँगी। वार्डन मैडम ने नज़रें झुकाकर अपना जुर्म कबूल किया, क्योंकि इन सब बातों में कुछ भी झूठ नहीं था। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, बस आगे ख्याल करें किसी बच्ची को दूसरी पर फोकियत मत दें। प्रिंसिपल की बात मुकम्मल होते ही वार्डन मैडम नजरें झुकाए ऑफिस से बाहर आई। इनकी आंखों में आंसू थे। अब वो बेइज्जती के थे या शर्मिंदगी के, कोई नहीं जानता था। Where is Dr. Maha? जुबैर ने अस्पताल पूछकर सुफिया से पूछा। She left this hospital, Mr. Afridi. She was telling me to left this country. I think she was talking about America. Today was her flight. सुफिया जितना जानती थी सब बताकर चली गई। Damn it! जुबैर ने पूरी ताकत से मुक्का बनाकर दीवार पर मारा। भाई अब पैनिक न, हम ढूंढ लेंगे भाभी को। दाऊद ने जुबैर को संभालने की कोशिश की। क्यों कर रही है वो ये सब? क्या उसका मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? जुबैर की आंखें जब से लाल होने लगी। भाई ऐसा नहीं है, कोई भी आपकी आंखों में भाभी के लिए मोहब्बत महसूस करता है, मगर भाई जो कुछ भाभी के साथ हो चुका है उनके लिए भी किसी पर एतबार करना आसान नहीं, वो भी तब जब उनकी एक बेटी भी है। और भाई आपने भी तो उनको कुछ नहीं बताया ना। दाऊद ने समझाने की कोशिश की। मैंने तो सुना था मोहब्बत इजहार की मोहताज नहीं, जुबैर ने जख्मी लहजे में कहा तो दाऊद ने जब से आंखें बंद करके ही खोली। उसका भाई तकलीफ में था, वो कुछ नहीं कर सकता था, ये बात उसको खाई जा रही थी। भाई वक्त दें, भाभी को ले आऊँगा, मगर तब तक आपको खुद को संभालना होगा। इस स्टेज पर जहाँ पापा भी हमारे साथ ही, आपके दुश्मन आपको कमज़ोर करना चाहते हैं और आप कमज़ोर हो रहे हैं। भाई भाभी को अपनी कमज़ोरी मत बनने दें, अभी तो पापा के कातलों को भी जहन्नम वसल करना है। दाऊद ने समझाया तो जुबैर ने सर हिलाया। भाभी कल एक डील है राव के साथ, दाऊद ने इतला दी। दाऊद, मैं लड़कियों का धंधा नहीं करूँगा, राव का मना कर दो, बस ड्रग्स देखूंगा। और हाँ, अगर कोई माफिया बॉस के फैसले पर आवाज उठाने की कोशिश करे तो उसका मुंह बंद करवा देना, बल्कि जुबान ही काट देना। जुबैर ने बस इतना कहा और चला गया। भाई मैं जानता तो हूँ आप यही फैसला करेंगे, यकीन करें भाई, आपके इस फैसले पे मैं हर कदम आपके साथ हूँ। दाऊद ने बस इतना ही सोचा और जुबैर के पीछे चल दिया।